دوستو، یہ ایک طویل کہانی پر مشتمل ناول ہے جس کے اس حصے میں ایک کمزور اور اناڑی ہیرو کے مضبوط مرد بننے تک کی کہانی پیش کی گئی ہے۔ اس سیزن میں کہانی کا پلاٹ بنانے کے لیے ملاقات کے واقعات کم ہیں، لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھے گی یہ ناول اپنی مثال آپ بنتا جائے گا۔ اس لیے تھوڑا صبر سے کہانی کو سمجھ کر سیزن کا مزہ لے کر اس ناول کا مطالعہ کریں۔ میرا نام رحیل ہے اور عمر نئی جوانی کی ہے۔ میں بچپن سے ہی بنا ماں باپ کے رہا ہوں۔ ماں باپ کے بارے میں پوچھنے پر بس یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ جب 3 سال کا تھا تو دادا جی مجھے یہاں لے آئے۔ بڑے چچا پروین، میں کھیتوں میں جا رہا ہوں، اور جاتے ہوئے کھانے والی میز کے پاس آ کر، ارے یہ کیا، کھانا نہیں لگایا، 7 بج گئے ہیں، بابو جی کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ چاچی پروین، آپ اور آپ کے بابو جی، منہ سے کوئی لفظ نکلا ہی نہیں اور بس وہ کام اسی وقت پورا ہونا چاہیے۔ منہ بناتے ہوئے، اگر اتنی ہی جلدی ہے تو کوئی نوکرانی رکھ لو، کھیتوں میں تو نوکروں کی لائن لگی ہوئی ہے، بس گھر میں ہی سب کام ہم سے کروانے ہوتے ہیں۔ چاچا، ارے بس بھی کرو، کتنا سناؤ گی، اوپر والے کی بندی، جاتے جاتے تانے مارے جاتے ہیں، پتہ نہیں بابو جی نے بھی تمہیں کیا دیکھ کر میرے سے شادی کروا دی، اتنا ہی کہہ کر گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ چاچی چچا کی بات سن کر غصہ ہو جاتی ہیں اور غصے میں کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنے ہی لگتی ہیں کہ دیکھتی ہیں کہ چچا حویلی کا گیٹ کراس کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر دل ہی دل میں، کہاں جاؤ گے بھاگ کر، شام کو گھر ہی آنا ہے واپس، پھر دیکھوں گی آپ کو بھی۔ اور پھر کچھ یاد آنے پر، ارے یہ حرام خور رحیل کہاں رہ گیا، منحوس کہیں کا، اتنی دیر میں رحیل، چچی میں آ گیا، بس میرے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ آ کر چہرے پر پڑتا ہے۔ چاچی نے تھپڑ مار کر، چاچی کہاں مر گیا تھا حرام خور، جاؤ جا کر شکیل اور سنبل کو بلا کر لاؤ اوپر سے۔ اور من ہی من میں، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں مر گیا اس دن ایکسیڈنٹ میں، منحوس کہیں کا۔ میں چچی کی بات سن کر رونے لگا اور روتے روتے ان دونوں کو جگانے گیا اوپر والے کمرے میں۔ بھائی اٹھو، چچی بلا رہی ہیں۔ شکیل لیٹے لیٹے ہی ایک لات مارتا ہے، حرام خور، صبح نیند خراب کر دی، اور ماں بھی صبح صبح اسے ہی کیوں اٹھانے بھیج دیتی ہے، اور اٹھ کر واش روم میں گھس جاتا ہے۔ میں پیچھے گرا اور کوہنی پر چوٹ لگنے کی وجہ سے منہ سے کرا نکل گئی۔ اوئی ماں! پر کوئی ہو تو سنے میرا درد، پچھلے 12 سال سے یہ درد سہن کر رہا ہوں۔ اور پھر اٹھ کر سنبل کے کمرے میں گیا، اور وہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ سنبل حرام خور صبح صبح نیند خراب کرنے آ جاتا ہے، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس منحوس سے۔ میں روتے ہوئے نیچے آیا اور خود پر کنٹرول کر کے خود کو چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا تاکہ دادا دادی نہ دیکھ لیں، اور چھوٹی چاچی کے کمرے میں آ کر تیمور کو جھولا جھلانے لگا اور سوچوں میں کھو گیا، کیا میں بھی ایسے ہی جھولا جھول پایا ہوں گا؟ کیا مجھے بھی میری ماں نے گود میں اٹھایا ہوگا؟ کیا میں بھی اپنے پاپا کے کندھوں پر بیٹھ کر گھوما ہوں گا؟ یہ سب سوچ کر میرے صبر کا بند ٹوٹ
پڑ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنی قسمت پہ دکھ ہونے لگا۔ دادا جی کے علاوہ مجھے کوئی پیار نہیں کرتا تھا۔ کیا میں اتنا ہی برا تھا؟ کیا میرے ماں باپ اتنے ہی برے تھے جو ان کی ایک بھی تصویر حویلی میں موجود نہیں؟ اور تو اور مجھے تو ان کی شکل بھی یاد نہیں ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر چھت پر چلا گیا اور کونے میں بیٹھ کر رونے لگا۔ یہ میری پچھلے کئی سالوں کی روٹین تھی، اکیلے بیٹھ کر رونا، ماں باپ کو یاد کرنا۔ دادی جی کھانے کا پوچھ لیتی تھیں، لیکن ان کے پیار میں بھی وہ چاہت نظر نہیں آتی تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ شاید وہ بھی دادا جی کے ڈر سے پیار کرنے پر مجبور تھیں، یا یوں کہیں کہ مجبوری تھی۔ بڑے چچا اور چچی کو کوئی مطلب نہ تھا مجھ سے، یعنی بالکل پرواہ نہیں کرتی تھیں، اور چھوٹی چچی نہ نفرت کرتی تھیں نہ پیار۔ بس یہی میری زندگی تھی روز کی۔ مگر رحیل کو نہیں پتہ تھا کہ اتنے دکھ میں اس کے کچھ پل خوشی کے بھی آنے والے تھے۔ جلدی ہی ناشتے کے وقت گھر کا ہر شخص موجود ہوتا ہے جو اس وقت حویلی میں موجود ہو۔ صرف گھر کی بہویں نہیں بیٹھ سکتیں دادا جی، بلکہ سب موجود ہیں۔ میرا پوتا رحیل کہاں ہے؟ دادا جی کے منہ سے یہ سنتے ہی دادی کی حالت خراب ہو گئی اور وہ ترچھی نگاہوں سے اپنی دونوں بہوؤں کو دیکھنے لگیں۔ دادا جی میں نے کچھ پوچھا ہے؟ دادی وہ یہی ہیں، بلواتی ہوں میں۔ پروین جا کر بلاؤ رحیل کو ابھی کے ابھی۔ اور اپنی آنکھ دکھاتی ہے پروین اور روئی کو، جسے دیکھ کر دونوں کی حالت پتلی ہو گئی اور وہ فوراً رحیل کو ڈھونڈنے جاتی ہیں۔ بڑی چچی پتہ نہیں کہاں مر جاتا ہے منحوس، اور یہ بوڑھا بڑھیا کھا جاتے ہیں مجھے، اور بڑبڑاتے ہوئے چھت پر پہنچ جاتی ہے اور رحیل کو کونے میں بیٹھا دیکھتی ہے تو کہتی ہے، دیکھو مہاراج کو، سب کا جینا آرام کر رکھا ہے اور خود یہاں بیٹھا آرام فرما رہا ہے۔ اور چیختے ہوئے کہتی ہے، چل نیچے۔ مجھے پتہ تھا کہ مجھے نیچے کیا کہنا ہے، کیونکہ یہ میرا روز کا تھا۔ اگر میں نے غلط کہہ دیا تو مجھے اور سزا سہنا پڑے گی، اس لیے میں چپ چاپ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے نیچے چلا آیا اور دادا جی کے پاس بیٹھ گیا ناشتہ کے لیے۔ دادا جی بیٹا کہاں تھا؟ آپ کو پتہ ہے نا، اب ہم آپ کے ساتھ ہی ناشتہ کرتے ہیں۔ رحیل معاف کریں دادا جی، میں اوپر چھت پر تھا اور وقت کا پتہ نہیں لگا۔ اب یہاں یہ بتا دوں کہ رحیل بہت ذہین ہے اور اکیلا سب سہنے سے اور اس ماحول میں سزا برداشت کر کے سمجھدار ہو گیا ہے اس عمر میں، کیونکہ اس کی ایک غلطی بہت بھاری پڑتی ہے اس کے خود کے اوپر۔ دادی بیٹا رحیل ناشتہ کرو۔ رحیل جی دادی، اور ناشتہ کرنے لگ جاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے، بس پورا دن کا یہی ایک پل سکون سے گزرتا ہے، یا سینا کے ساتھ کھیلتے ہوئے، کیونکہ دادا جی گھر ہوتے ہیں تبھی سینا کے ساتھ کھیل سکتا ہوں۔ پر یہ بات چھوٹی چچی کو پسند نہیں، پر وہ دادا جی کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں کہہ پاتی۔ دادا جی بیٹا رحیل، آج ہم آپ کو گاؤں کی سیر کروائیں گے، آپ چلو گے نا ہمارے ساتھ؟ رحیل جی دادا جی ضرور چلیں گے آپ کے ساتھ، ہمیں بھی گاؤں دیکھنا ہے۔ اور ناشتہ ختم کر کے میں تیار ہونے چلا جاتا ہوں۔ میں نہا دھو کے تیار ہو کے میں سینا کے پاس جاتا ہوں، وہ ابھی 4 سال کی ہے، اس کو کھلاتا ہوں، لاڈ کرتا ہوں اور اس کی گال پر کس کرتا ہوں، اور وہ بھی میری دیکھا دیکھی میری ایک گال پر کس کرتی ہے۔ بہت پیاری ہے اور کیوٹ ہے، اسے پیار میں شہزادی بلاتا ہوں، اور 2 خونخوار آنکھیں دیکھ رہی تھیں یہ سب اس وقت کی۔ ہاں
یہ چھوٹی جب اچھی تھی۔ جی ہاں، یہ چھوٹی چچی تھیں جو غصے سے دیکھ رہی تھیں۔ نفرت تو مجھ سے نہیں تھی، پر مجھ سے پیار بھی نہیں تھا۔ انہیں لگتا ہے میری منحوسیت ان کی بیٹا بیٹیوں کو بھی لگ جائے گی۔ اب کیوں انہیں ایسا لگتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ، پر یہ تو آگے ہی پتہ لگ جائے گا۔ لیکن اس میں بڑی چچی کا ہاتھ ہے، اتنا مجھے محسوس ہوتا تھا، کیونکہ چھوٹی چچی بڑی چچی کی بہن جو ہے۔ میں نیچے آ کر چلیے دادا جی ہاں بیٹا چلو، اور ہم ان کے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں سیر پر۔ پہلی بار دادا جی کے ساتھ جا رہا تھا۔ ان کے سر پر کیسری رنگ کی پگڑی تھی اور پیٹھ پر 2 نالی بندوق ٹنگی ہوئی تھی، جو ان کو دیکھنے میں الگ ہی سٹائل بنا رہی تھی۔ ایسا نہیں کہ کار نہیں ہے، 3 کار اور بائک سب ہیں، پر دادا جی تو ٹھہرے راجپوت، جن کا ماننا تھا کہ باقی یہ سب بچوں کی سواری ہے۔ راجپوت یا تو گھوڑے پہ یا شیر پہ سواری کرتے ہیں۔ شیر تو مجھے بٹھانے سے رہا تو گھوڑی ہی ٹھیک ہے۔ رحیل: دادا جی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دادا جی: بیٹا ایک پنچایت ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو اس لیے ساتھ لے کر جا رہے ہیں تاکہ آپ بھی کچھ سیکھیں کہ اصلی سردار کا فرض کیا ہوتا ہے، وہ ظلم کے خلاف کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ رحیل: بیٹا ہمیشہ ایک بات کا دھیان رکھنا، ظلم ہوتے مت دیکھنا، بڑوں کی عزت کرنا اور کم ذات والے لوگوں کی حفاظت کرنا، کبھی کسی بے قصور پر ظلم مت کرنا۔ ایسی ہی کئی باتیں رحیل کو بتاتے ہیں۔ رحیل: دادا جی ظلم کیا ہوتا ہے اور اسے کیوں روکنا چاہیے، اور یہ سردار کیا ہوتا ہے؟ دادا جی: بیٹا اصل سردار وہ ہوتا ہے جو کسی کا برا نہ ہونے دے، اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو بھوکا نہ رہنے دے، ہمیشہ اپنا فرض پورا کرے، برے کاموں کا خاتمہ کرے۔ آپ کو بھی ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، آپ ہی تو اس پریوار کے بڑوں کی عزت بڑھاؤ گے، ان کا مان بڑھاؤ گے۔ یہ کہہ کر دادا جی سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ نوٹ: رحیل ہمیشہ حویلی میں جو بیٹھک ہوتی تھی وہاں موجود رہتا تھا، تو اسے کچھ پتہ ہے بیٹھک کے بارے میں۔ رحیل دل میں بولتا جا رہا تھا، ظلم کا خاتمہ کرنا ہے اور مظلوم کو عزت دینی ہے، رعایا کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ باتیں رحیل کے دماغ میں بھونچال لا رہی تھیں۔ رحیل: میری سوچ چمک رہی تھی۔ جیسے جیسے میں سوچ رہا تھا، مجھ پر دادا جی کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہو رہا تھا۔ ایسے ہی دونوں بات کرتے کرتے پہنچ گئے جام نگر کی پنچایت میں، جو کہ ان کے شہر سے 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ گھوڑے کی آواز آتے ہی سب کے سب کھڑے ہو گئے، سرپنچ بھی، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ کون آیا ہے۔ خوف جو تھا رانا اشفاق کا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور دادا جی کے پاؤں میں گر گئی، اور دادا جی نے پاؤں پیچھے کیے اور کہا، اٹھو۔ عورت ذات پاؤں میں گرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، تیری ذات عزت کے قابل ہے۔